اچھا اور نہ تمہاری مجلسیں اچھی بارونق، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اور اسی طرح تمہاری بیٹھنے کی جگہ اور مجلسیں وہ کیسے خستہ حال ہیں، تم اللہ کی کیسے مقرب ہو؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اور اللہ تو نعمتیں اسی کو دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہو۔ تو اللہ نے اس کا الزامی جواب یہ دیا کہ اگر یہ چیزیں محبوبیت کی معیار ہیں تو پھر سابقہ تم سے 10 گنا زیادہ مالدار لوگ، مال و دولت والے لوگ، بنگلوں والے لوگ، نوکر چاکر والے لوگ، ان کو میں نے تباہ کیوں کیا، ہلاک کیوں کیا، سزا کیوں دی؟ ان کی بغاوت، سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ ظاہر ہے اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا معیار مال و دولت، دنیاوی خوشحالی نہیں بلکہ ایمان ہے اور نیکی ہے، ورنہ اللہ ان کو نہ مٹاتا، نہ سزا دیتا۔ اور پھر اللہ نے تحقیقی جواب یہ دیا کہ دیکھو تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے باغی نافرمان ہیں اور اللہ ہمیں دے رہا ہے، نواز رہا ہے، مال بھی، دولت بھی، سرداری بھی، تو یاد رکھنا جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، مہلت، یہاں تک کہ وہ بغاوت میں خوب ترقی کر جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، خوب مجرم ہونا اس کو ثابت ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ اور پکڑتا کس طرح ہے؟ یا پھر دنیا میں پکڑ لیتا ہے سزا دے کے، اور اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے نہ دے سزا، تو آخرت تو کہیں گئی نہیں ہے، وہاں کی سزا پھر بڑی سخت ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو زیادہ سزا دینا چاہتا ہے، سخت سزا، اور جو بدبخت ہوتا ہے اس بدبخت کی ساری سزا اللہ آخرت کی دے رکھتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے سنا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی برائیوں کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا میں نقد دے دیتا ہے، اور یہاں تک کہ آخرت میں بندے کا اور اپنا معاملہ صاف کر دیتا ہے، جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو بخشا ہوتا ہے وہ۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے اور بھلائی کا ارادہ اس کے ساتھ نہ کرنا چاہے، اس کی ساری سزا اللہ آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ جیسے منافق کے بارے میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ منافق کی مثال چیڑ کے درخت کی طرح ہے، چیڑ کا درخت گرتا نہیں مگر جب گر جائے تو پھر اٹھتا نہیں، اور مومن کی مثال فصل کی طرح ہے، فصل پہ ادھر سے ہوا آتی ہے تو لیٹ جاتی ہے، ہوا ختم ہو جائے پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر ادھر سے ہوا آتی ہے اس کو لیٹا دیتی ہے، ہوا ختم ہو جائے چلی جائے تو پھر اٹھ جاتی ہے۔ ایمان والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بیماری بیچ دیتا ہے، وہ لیٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عرصے بعد پھر بیماری کوئی آزمائش بھیج جاتا ہے، پھر وہ لیٹ جاتا ہے، اور آزمائش کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر وہ پاک صاف ہو جاتا۔ تو ایسے اللہ نے یہاں پر دوسرا تحقیقی جواب یہ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ سزا کے وقت اور یا پھر قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ مرتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، اور فوج کے اعتبار سے، اور مجلس ہر اعتبار سے ضعیف، کمزور اور برا آدمی کون۔ ایمان والوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت کے اسباب بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ہدایت میں ترقی کرتے جائیں، اور ایمان والوں کے پاس کیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہمیشہ رہتی ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت بہتر۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کا صلہ دے، سکون کی شکل میں، دنیاوی عزت کی شکل میں۔ نیک آدمی غریب ہو یا امیر ہو، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہوتا ہے، تو دنیا میں اللہ اس کو سکون دیتا ہے، اس طرح لوگوں کے دلوں پر حکمرانی دے دیتا ہے، اور
آخرت میں اللہ اس کا انجام بہتر بنا لیتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار اور جنت۔ یہ کل والی آیات بھی بےہودہ اعتراضات اور باتوں کے جواب کے طور پر تھی۔ آج کی جو آیات ہے یہ بھی ایک باطل خیال اور استہزاء اور مذاق اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، اس کا اللہ نے جواب دیا بڑے سخت الفاظ میں۔ شان نزول اس طرح ہے کہ عاص بن وائل یہ سہم قبیلے کا سردار تھا، مشرک تھا اور بڑا مغرور آدمی تھا، متکبر آدمی تھا۔ تو حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلامی سے آزاد ہوئے تھے، مالی حالت انتہائی کمزور تھی۔ یہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ سنہرے تھے، تو سونے کا کاروبار کرتے تھے، تو ممکن ہے بناتے ہوں گے۔ تو انہوں نے اسی عاص بن وائل کا کوئی کام کیا۔ اب بعض مفسرین کے نزدیک لوہے کا کوئی کام کیا، بعض کے سونے کا۔ تو جب اجرت مانگنے کے لیے گئے یہ، تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تم اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑو گے اس وقت تک میں مزدوری نہیں دوں۔ تو اس پہ عاص یہ خباب بن عارت کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ تم مر جاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا میں دوبارہ زندہ ہوں گا؟ ہاں بالکل، سارے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر اپنا اجر اور اپنی مزدوری، اپنی اجرت مجھ سے وہاں لے لینا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے یہاں بیٹھے دیا ادھر بھی بیٹھے دے گا، یہاں جیسے مال دیا ادھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھو اس لعین کو، بدبخت کو، جس نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وقوع قیامت ہے، بعث بعد الموت ہے، قیامت بھی ہے، قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہے، اور بالفرض اگر تم کہتے ہو کہ ہے تو مجھ سے وہاں لے لینا۔ اس طرح انکار بھی کیا اور ساتھ اس نے مذاق بھی اڑایا، تو اس کو ڈبل سزا ملے گی، ایک سزا تو کفر کی اور ایک مذاق۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے کہ مجھے اگر میں وہاں چلا گیا تو میں تو مانتا نہیں اس کو، بالفرض اگر دوبارہ اٹھ بھی گئے تو وہاں بھی میرے پاس مال ہوگا اور کیا؟ اولاد۔ کیا یہ غیب پہ مطلع ہوا ہے؟ اس کے پاس غیب کی خبر آ چکی؟ حالانکہ غیب کی خبریں تو انبیاء کے پاس آتی ہیں، وہ تو اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ انبیاء کو غیب کی بہت ساری خبریں دے دیتا ہے، پھر انبیاء لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تو وہی کو مانتا نہیں، رسول اعظم کو مانتا نہیں، تو اس کے پاس کہاں سے غیب کی خبر آئی؟ اور ظاہر ہے میرے نبی کے پاس تو اس کے برعکس خبر آئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی یہ خبر غلط ہے، غلط جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ اب اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا کہ میں جب ادھر آؤں گا نا، اوروں کے پاس تو نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی، مجھے مال بھی دے دینا، اولاد بھی دے دینا، اور اللہ نے بات مان لی ہو، اللہ نے بات مان لی ہو، کوئی عہد لے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حالانکہ ایسی بات بھی نہیں۔ وہاں تو جیسے آگے آ رہا ہے، اس کے بارے میں آ رہا ہے، ہر آدمی جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، یہاں تک کہ برہنہ آیا تھا ہر آدمی دنیا میں، بالکل کمزوری کی حالت میں، چھوٹے بچے کی شکل میں، ایسے وہاں بھی ہر آدمی بالکل برہنگی کی حالت میں اور
بغیر مال کے بغیر اولاد کے وہاں جائے گا رب کے سامنے. جیسے میں نے پہلے کسی درس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو قبر سے نکلیں گے تو ملبوس ہوں گے, اور یا قبر سے نکلتے ہی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا. باقی سارے کے سارے لوگ اکیلے خالی ہاتھ اور ننگے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اے اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ اس نے کہا ہے کہ ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیں گے, فرشتے لکھ لیں گے, اور پھر ہم اس سے اس کا حساب لیں گے کہ بھئی تو نے یہ کہا کہ